محمد و آل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات۔ ٹھیک ہو، یہ جو لوگ ادھر تشریف فرمائیں ممبر کے سامنے آ جائیں، صلوات پڑھتے پڑھتے سارے سامنے آ جائیں۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا فرمان ہے، جو بندہ ہم پہ بلند آواز میں درود پڑھتا ہے وہ زندگی میں سب کچھ ہو سکتا ہے، کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ سارے مل کے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی وضعنا عن الغالین ورفعنا عن المقصرین وجعلنا من شیعتنا امیر المؤمنین۔ بلند تر صلوات۔ دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کا عظیم خالق، محمد و آل محمد کا عظیم اللہ، سیاہ راتوں سے ستارے تراشنے والا اللہ، باندھ شاخوں پر بر وقت پھول کھلا دینے والا اللہ، صحرا کے سکوت میں گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ، دشت کو پانی، پانی کو جوانی، جوانی کو کہانی اور کہانی کو حکمرانی عطا کرنے والا اللہ، بانیانی مجلس کی فرش ازا بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اس مجلس کے توسل سے دعا کرتے ہیں ولی العصر امام زمان بادشاہ کا جلد از جلد ظہور ہو جائے۔ تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کریں، بلند تر صلوات پڑھیں۔ میرے گھر کی مجلس بانی ہونے کی حیثیت سے میرے بھائی تشریف فرمائیں، مالک ان کی عزتوں اور بخت میں اضافہ فرمائیں۔ بالکل مختصر سی ڈیوٹی، جب تک آپ توجہ کریں گے میں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ سارے مل کے صلوات پڑھیں اور میں اپنی ڈیوٹی جھاڑوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سانس سے لے کر موت کی موت تک ہم سارے کے سارے سر سجدے میں رکھ کے نہ اٹھائیں، پھر بھی اس بات کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس نے جو محمد اپنے لیے بنایا تھا ہمیں دے دیا۔ جو بنایا اس بادشاہ نے اپنے لیے تھا، ہمیں دے دیا۔ یہ دن منسوب ہیں لسان اللہ کے بابا سے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے 2 منٹ پڑھا جائے، 4 منٹ پڑھا جائے، جس ہستی سے دن منسوب ہو اس پہ گفتگو کی جائے۔ یہ ذکر تعداد کا نہیں، مقدار کا محتاج ہے۔ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، بھائی تشریف فرمائیں۔ جلدی سے پہلا جملہ لسان اللہ کے بابا کی عظمت کا آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ پرچیاں ڈال کے باپ تلاش کرنے والوں کی اولادیں وہ بھی لسان اللہ کے بابا کے بارے میں باتیں کرتی ہیں۔ پہلا جملہ جناب ابو طالب کی عظمت کا آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ 14 میں سے ہر کسی کی شان پہ بولنا واجب ہے، لیکن جناب ابو طالب کی شان پہ بولنا واجب نہیں بلکہ اوجب ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جہاں مشکل ہو عقیدے پہ ڈٹ جاؤ۔ اس دور میں سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہی ہے۔ پہلا جملہ جناب ابو طالب کی شان کا آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ عرب کے مشرک جس کے پاس اپنی قیمتی ایمانتیں رکھیں اسے محمد کہتے ہیں، اور اللہ محمد جیسی قیمتی ایمانت جس کے پاس رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ محمد سرکار ابو طالب بلند تر صلوات۔ اللہ محمد جیسی
قیمتی امانت جس کے پاس رکھے اسی ابو طالب کہتے ہیں. اب جملہ میں بڑا نفیس کہنے لگوں. شاہ جی توجہ. پورے قرآن کے پالن ہار کو ابو طالب کہتے ہیں. پورے قرآن کے پالن ہار کو ابو طالب کہتے ہیں. سوال بنتا ہے تو نے دعویٰ کیا پورے قرآن کے پالن ہار کو ابو طالب کہتے ہیں, اس میں دلیل دے. میں آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں. جو کوئی آسمانی کتابوں میں ہے وہ سارا کا سارا قرآن میں ہے. جو قرآن میں ہے وہ یاسین میں ہے. جو یاسین میں ہے وہ الحمد میں ہے. جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. جس بندے نے توجہ کی دعوت فکر دے رہا ہوں. جو کچھ قرآن میں ہے وہ یاسین میں ہے. جو کچھ یاسین میں ہے وہ الحمد میں ہے. جو کچھ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے نقطے میں ہے. وہی نقطہ ابو طالب کی گود میں بڑھ رہا ہے. وہی نقطہ ابو طالب کی گود میں بڑھ رہا ہے. کبھی سوچے لوگ ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ دشمنی کی وجہ ایک یہی ہے, لوگوں نے گھر میں کافر پالے, ابو طالب نے گھر میں نبی پالا. لوگوں نے گھر میں اکرام بھائی کافر پالے, ابو طالب نے گھر میں نبی پالا. قبلہ عرفان حیدر عابدی صاحب کے مالک درجات بلند کریں. قبلہ کہتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کیا جائے, 2 ہستیوں پہ کفر کا فتویٰ لگا. 2 ہستیوں پہ کفر کا فتویٰ لگا. ایک جناب ابراہیم کے باپ پہ, ایک علی مرتضیٰ کے باپ پہ. دونوں کا قصور ایک ہی تھا, دونوں کا جرم ایک ہی تھا. دگار سیدہ والو, بادشاہوں کا قصور تمہیں بتانے لگا ہوں جو لوگوں نے ذہن میں بنا رکھا ہے. جلدی سے پہلے منبر چھوڑ رہا ہوں. دونوں کا قصور ایک ہی تھا. باوشراز جدید توجہ چاہتا ہوں. دونوں کا قصور ایک ہی تھا. دونوں کا جرم جو لوگوں کے نزدیک ہے یہی تھا. جناب ابراہیم کے باپ پہ بھی کفر کا فتویٰ, جناب علی مرتضیٰ کے باپ پہ بھی کفر کا فتویٰ. جو بندہ پچھلے جملے پہ نہیں بولا اسے دعوت فکر ہی نہیں. جو بندے بول رہے ہیں جس کے ماسفت تسلیم کرے. کیا ہوا؟ جناب ابراہیم کے باپ پہ بھی کفر کا فتویٰ, علی مرتضیٰ کے باپ پہ بھی کفر کا فتویٰ. جناب قبلہ عرفان حیدر عابدی صاحب کہتے ہیں دونوں کا قصور یہی ہے, اس کے بیٹے نے ان کے بتوں کو توڑا تھا, اس کے بیٹے نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. اس کے بیٹے نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. قسم خدا کی, عرب والے تاریخ کا مطالعہ کیا جنہیں تاریخ اسلام تانے بڑے دیتے تھے, تانے بڑے دیتے تھے. کوئی تاریخ کی کسی پھٹی کتاب سے یہ ثابت نہیں کر سکتا جب علی مرتضیٰ جنگ لڑنے جاتے تھے تلوار نکال کے کہتے تھے لڑو میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کسی پھٹی کتاب سے کو بندہ ثابت نہیں کر سکتا. کسی نے یہ کہا ہو, تانے دیتے تھے نا. ہر قبیلے نے کسی نے لات بنا کے رکھا تھا, کسی نے منات بنا کے رکھا تھا, کسی نے عزا بنا کے رکھا تھا. آج تک کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کسی نے یہ تہنا دیا ہو کہ آپ کے گھر میں فلاں نام کا بت ہے. یہ بت گھر میں رکھنے والے نہیں ہیں, یہ بت گھر سے باہر نکالنے والے ہیں. یہ بت شکن تھے. کیا کہنے, اسلام کی جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے نا جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے. ماحول بن گیا. میرے بات تشریف فرمائے بھائی, آخری جملہ. اسلام کی پہلی میٹنگ جناب ابو طالب کے گھر ہوئی. سوال بنتا ہے, ملا سے پوچھو کہ ابو طالب کے گھر میٹنگ کیوں ہوئی, تو ملا جواب دے گا رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. عمران کے گھر بت نہیں تھے. پھر ملا کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. ساری زندگی بتوں کو پوجنے والے اور ہیں, محمد الرسول اللہ بنانے والے اور ہیں. اللہ